الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستو، موت تو بہرحال آئے گی ہی، لیکن جس چیز نے ہم کو موت سے غافل کر رکھا ہے وہ ہے دنیا کی اندھا دھند محبت اور لمبی لمبی آرزوئیں۔ میرے دوستو، دنیا کا کمانا یا مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں، بلکہ کسب حلال روزی پر بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ ارے حلال روزی کمانے والا تو کل قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہے، میرا خالق و مالک ایک ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ میری موت کا ایک وقت متعین ہے جس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ ایک دن مجھے قبر میں جانا ہے جو وحشت اور تنہائی کا گھر ہے۔ مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا بھی کرنا ہے، مجھے میدان حشر کے کٹھن مرحلے سے بھی گزرنا ہے۔ مجھ سے زندگی کے ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اپنے اوقات کو کہاں گزارا، اپنے اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا، اپنی جوانی کہاں گوائی، اپنی تندرستی کہاں کھپائی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میرے لیے جہنم کا ایک دہکتا ہوا ٹکڑا ہوگا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ میرے مال میں سے برکت اٹھا دی جائے گی، میری زندگی میں کوئی برکت نہیں ہوگی، نیک لوگوں کی دعاؤں میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری موت ذلت سے آئے گی، سخت بھوک اور سخت پیاس کی حالت میں آئے گی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ ایک پسل یا دوسری پسلیوں میں گھس جائے گی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میں مجھ پر ایک خطرناک سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا تو میرا مال اژدہے کی شکل میں میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں زنا کروں گا تو سانپ اور بچھو میرے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں کسی کی زمین دبا لوں گا تو میرے گلے میں زمین کا توق ڈالا جائے گا۔ اے دنیا پر فریفتہ ہونے والے انسان، تمہارا دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں، بلکہ تمہارے جیسے بے شمار لوگ اس فانی دنیا میں آئے جو اکڑ کے چلتے تھے، آج وہ اندھیری کوٹری میں پڑے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ ان کے سر کبھی نیچے نہیں ہوتے تھے، آج ان کی کھوپڑیاں پیروں کی ٹھوکر بنی ہوئی ہے۔ وہ جدھر سے گزرتے تھے فضا معطر ہو جاتی تھی، آج ان کی لاشوں سے بدبو اٹھ رہی ہے۔ ان کے جسم پر قیمتی لباسیں ہوا کرتی تھی، آج وہ بوسیدہ چیتھڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں مال و دولت اور بیوی بچوں پہ بڑا ناز تھا، لیکن قبر میں ان میں سے کوئی کام نہ آیا۔ اے موت سے غافل انسان، ذرا دیکھ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے خوبصورت چہرے سورج کی طرح چمکتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے حسن کی بتوں کی طرح پرستی سر پوجا کی جاتی تھی، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی جوانی اور تندرستی پر لوگ رشک کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو جنگ کے میدانوں میں غلبہ حاصل ہوتا تھا، کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا۔ حقیقت میں آج ان کو موت نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بالآخر آج وہ قبر کے اندھیرے میں پڑے ہائے آگ ہمیں بچاؤ کی فریاد کر رہے ہیں۔ کہ اللہ کے بندو،
تم رات دن کی گزرگاہ ہو، تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، تمہارے اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں اور موت اچانک آنے والی ہے۔ اس لیے خدارا اب آخرت کی تیاری کر لو۔ ہو سکتا ہے کہ اس سال یا اس مہینے یا اس ہفتے مرنے والوں میں تمہارا بھی نام ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہو سکتا ہے کہ تمہارے سینے میں اترنے والی گولی بازار میں آ چکی ہو سکتا ہے کہ جس گاڑی میں تمہاری موت آنی ہو اس کا ایکسیڈنٹ عن قریب ہو سکتا ہے کہ تمہارے کفن کا کپڑا کپڑوں کی دکان پہ آ چکا ہو سکتا ہے کہ موت دھیرے دھیرے تمہاری دہلیز تک آ پہنچی ہو اور تمہاری مستی اور غفلت و سستی پر قہقہا لگا رہی ہو۔ اے اللہ کے بندو، اس دن اور اس وقت سے پہلے ہوشیار ہو جاؤ جب لوگوں میں یہ شور ہو جائے گا کہ فلاں شخص بیمار ہو گیا، مایوسی کی حالت ہے، کوئی اچھا حکیم بتاؤ یا کسی اچھے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ پھر تمہارے لیے ڈاکٹر اور حکیم بار بار بلائے جائیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی تمہاری زندگی کی امید نہ دلائے۔ پھر لوگوں میں یہ آواز آنے لگے کہ اب تو اس نے وصیتیں شروع کر دی، اب تو اس کی زبان بھی بھاری ہو گئی، اب تو آواز بھی اچھی طرح نہیں نکلتی، اب تو وہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں، لمبی لمبی سانسیں آنے لگی ہے، کراہنے لگا ہے، پلکیں بھی جھلک گئی۔ میرے دوستو، اس وقت تمہیں آخرت کے احوال محسوس ہونے لگیں گے، لیکن اب تو زبان بھی تتلائے گی، اب تو وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اب تو وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ اور الحمدللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بھائی بہن رشتہ دار کھڑے ہو کر رو رہے ہوں گے، کبھی بیٹا سامنے آتا ہے، کبھی بیٹی سامنے آتی ہے، کبھی بیوی سامنے آتی ہے، کبھی چھوٹی بچی ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے کہتی ہے کہ ابو جان ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں، مگر زبان کچھ نہیں بولتی۔ اب تو اپنی چھوٹی بچی کو تسلی بھی نہیں دے سکتا کہ اتنے میں بدن کے اجزاء سے روح کا نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالآخر وہ نکل کر آسمان کی طرف چلی جاتی ہے۔ عزیز و اقارب جلدی جلدی دفنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، عیادت کرنے والے رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں اور دشمن خوشیاں منانے لگتے ہیں، عزیز رشتہ دار مال بانٹنے میں لگ جاتے ہیں اور مرنے والا اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، دنیا سے جانے والوں سے عبرت حاصل کرو کہ وہ اپنے اپنے کارنامے سچے مالک کے سامنے لے جا رہے ہیں۔ ایک دن تمہیں بھی جانا ہے، اکیلا اور تنہا جانا ہے۔ وہاں نہ تمہارا مال کام آئے گا، وہاں نہ تمہاری فیکٹری اور کارخانے کام آئیں گے، وہاں نہ تو دوست و احباب اور عزیز و اقارب کام آئیں گے، اور نہ ہی اولاد اور بیوی بچے کام آئیں گے۔ وہاں نہ تو تمہاری ذکاوت و ذہانت اور چالاکی کام آئے گی، نہ تو تمہارا عہد و منصب کام آئے گا، وہاں تو صرف اور صرف اعمال کا سکہ چلے گا۔ میرے دوستو، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے ایک دن ہمیں موت آئے گی اور لوگ ہمیں غسل دے کر اس جگہ ڈالائیں گے جو جگہ روزانہ یہ اعلان کرتی ہے کہ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹو، میں بیگانگی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں ظلمت و تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں۔ جب کوئی بد کردار اس جگہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، برا کیا جو تو آیا۔ جتنے لوگ زمین پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ مجھے تجھی سے نفرت تھی، آج جب تو میرے حوالے ہوا ہے تو تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی ایک پسل یا دوسری پسلیوں میں گھس جاتی ہے، اور 70 اژدہے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی اگر زمین پہ پھونک مار دے تو اس کے اثر سے زمین پر قیامت تک گھاس نہ اگے۔ میرے بھائیو، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ہمارے اوپر ایک وہ بھی دن آنے والا ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ انسان تیرے اوپر ایک وہ بھی دن آنے والا ہے جس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر انسان پریشانیوں کی وجہ سے عرق آلود ہوگا، ہر انسان سخت بھوک، سخت پیاس اور خوف سے بے حال ہوگا۔ جس دن بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے سے راہ فرار اختیار کرے گا، ماں اپنے بچے کو دیکھ کر دور بھاگے گی، بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے نفرت کرے گا، اور جگری دوست آنکھ چرا کر نکل لیں گے۔ صرف ایک نیکی کے لیے بیٹا اپنے باپ کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ اے ابا جان، آپ دنیا میں میرے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیتے تھے،
ذرا بیمار ہو جاتا تھا تو آپ راتوں رات جاگتے تھے، خود نہیں سوتے تھے، مجھے سلاتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، مجھے کھلاتے تھے، میرے لیے آپ اپنا آرام و راحت چھوڑ دیتے تھے۔ اے ابا جان، آج میں مشکل میں گرفتار ہوں، اور وہ بھی کوئی زیادہ نہیں، صرف ایک نیکی کی بات ہے۔ اے ابا جان، آپ مجھے صرف ایک نیکی دے دیجئے تاکہ میری بھور میں پھنسی ہوئی کشتی پار لگ جائے۔ دنیا میں بیٹے پر جان نچھاور کرنے والا باپ بھی ایک نیکی دینے سے انکار کر دے گا اور کہے گا کہ جا، مجھے خود اپنے لاڑے پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھی نہیں ہوئے تو ہمیں وہ سانپ اپنے منہ میں جہنم میں لے کے چلا جائے گا، اس کا نام جریس ہے، جو اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا سر 7ویں آسمان پہ ہوگا اور اس کی دم 7ویں زمین کے نیچے ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے پوچھیں گے کہ اے جریس، دوزخ سے باہر کیوں آ گیا؟ وہ کہے گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے 5 قسم کے آدمیوں کو لینے آیا ہوں۔ نمبر 1، نماز نہ پڑھنے والے کو۔ نمبر 2، زکوٰۃ نہ دینے والے کو۔ نمبر 3، سود لینے والے کو۔ نمبر 4، شراب پینے والے کو۔ اور نمبر 5، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والے کو۔ حاضرین، جب ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ہمیں اس آگ میں جلایا جائے گا جس کو 1000 برس تک بھونکا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر 1000 برس تک بھونکا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر 1000 برس تک بھونکا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ جس آگ کی سب سے ہلکی آنچ یہ ہوگی کہ جب دوزخی کو اس آگ پر جوتا پہنایا جائے گا تو اس کی تپش کی وجہ سے اس کا بھیجا ہانڈی کی طرح پکنے لگے گا۔ اللہم حافظنا۔ اس لیے اللہ کے بندو، آج اللہ کے سامنے رو لو، گڑ گڑا لو، توبہ اور اظہار ندامت کر لو، کل تمہارا رونا اور گڑ گڑانا بیکار جائے گا۔ آج اللہ کی گرفت سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دو، کل تمہارا ڈرنا ضائع جائے گا۔ آج اللہ کی اطاعت کر لو، اس دن کی اطاعت کسی شمار میں نہیں ہوگی۔ آج سوچ لو، کل تم سوچو گے تو صحیح لیکن تمہارا سوچنا بیکار جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔